السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا۔ DPO سیالکوٹ کا تھانہ کوٹھی لوہارن کے علاقے میں 2 قصد ڈاکوؤں کی واردات کے دوران مزاحمت پر فائرنگ سے 64 سالہ شہری کے مصروف ہونے کا فوری نوٹس۔ اسپتال پہنچ گئے اور لاحقین سے ملاقات۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ضلع بھر میں ناکہ بندی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق تھانہ کوٹھی لوہارن کے علاقہ بلان والا کے قریب 2 قصد مسلح نامعلوم باسواری موٹر سائیکل ہونڈا 125 نے واردات کے دوران 64 سال ملک سرور والد محمد حسین سکنا کمرہ والا کو مزاحمت پر فائرنگ کر کے مضروب کر دیا اور فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر DPO سیالکوٹ رانا عمر فاروق نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے شہر بھر میں اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے کر ناکہ بندی کروا دی۔ DPO سیالکوٹ رانا عمر فاروق علامہ اقبال اسپتال پہنچے اور مضروب شہری کے لاحقین سے ملاقات کی اور کہا کہ وقوع میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے کیفیت کردار تک پہنچایا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید انجم بخاری، 14 نیوز سیالکوٹ۔ ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب رخ کرتے ہیں اوکاڑا کا۔ اوکاڑا میں ہمارے بیورو چیف 14 نیوز رحمت اللہ انجم کی رپورٹ کے مطابق میڈم کمل شوزب مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف خواتین ونگ کے احکامات کی روشنی میں رخسانہ یاسمین سینئر ضلعی وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف برائے خواتین ونگ اوکاڑا، جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ان کی رہائش گاہ فیصل کالونی اوکاڑا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ اوکاڑا سے میڈم شازیہ الاشاری ضلعی صدر برائے خواتین ونگ پاکستان تحریک انصاف اوکاڑا، سائمہ حسن جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ اوکاڑا، ممتاز بی بی، روبینہ کلثوم، نسیم عباس، میمونہ شریف اور دیگر سینکڑوں عہدیداران خواتین نے شرکت کی۔ عمران خان اور بشرا بی بی اور پاکستان تحریک انصاف کے اسیران قیدیوں کی رہائی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی۔ اللہ تعالیٰ عمران خان اور تمام پاکستان تحریک انصاف کے قیدیوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور رہائی نصیب فرمائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ انجم، بیورو چیف 14 نیوز اوکاڑا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارشوں کا الرٹ جاری۔ PDM میں پنجاب نے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ PDMA کے مطابق 26 ستمبر سے 1 اکتوبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے۔ الرٹ میں راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہادر، گجرات، گوجرانوالہ، لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، ناروال، حافظ آباد میں بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ PDMA کے مطابق 27 ستمبر سے ساہیوال، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، فیصل آباد، اوکاڑا، پاک پتن، قصور اور بھکر میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید انجم بخاری، 14 نیوز لاہور۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ مونچھوں کو تاؤ دے کر عدالت کو ڈرانا ہے۔ سیکشن آفیسر کے مسلسل مونچھیں گھمانے پر عدالت برہم۔ لاہور ہائی کورٹ میں گزشتہ سماعت کے دوران سیکشن آفیسر کی جانب سے بار بار مونچھوں کو تاؤ دے جانے پر عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق ندیم نے بچوں کے حوالگی سے متعلق بھارتی خاتون فرزانہ بی بی کی درخواست پر سماعت کی، جس سلسلہ میں وفاقی سیکرٹری داخلہ کیپٹن ریٹائرڈ خرم آغا عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ دوران سماعت جسٹس طارق ندیم نے وفاقی سیکرٹری داخلہ سے سوال کیا کہ کیا آپ اپنے افسروں کو کہہ کر بھیجتے ہیں کہ مونچھوں کو تاؤ دے کر عدالت کو ڈرانا ہے؟ گزشتہ سماعت پر ایک سیکشن آفیسر آئے تھے، وہ بار بار مونچھوں کو تاؤ دیتے رہے۔ عدالت نے سوال کیا کہ کیا یہ آپ کی ہدایت پر ہوتا ہے؟ اگر آپ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہے تو بتائیں۔ ہم نے اس کو آرڈر میں لکھ کر بھیجا مگر آپ نے اس پر توجہ ہی نہیں دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید انجم بخاری، 14 نیوز لاہور۔ وزیر اعلیٰ KP کو 5 اکتوبر تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ۔ پشاور ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف وفاق اور پنجاب میں جتنے مقدمات درج ہیں ان کی تفصیل درخواست گزار کو فراہم کی جائے۔ اگر کسی مقدمے میں گرفتار کرنا ہو تو عدالت کو پہلے آگاہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ ایک صوبے چیف ایگزیکٹو ہیں اور عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ کا بنیادی حق ہے کہ انہیں مقدمات سے آگاہ کیا جائے اور انہیں تفصیل فراہم کی جائے۔ آئین کے آرٹیکل 10 بھی یہ کہتا ہے کہ کسی شہری کے خلاف درج مقدمات سے انہیں پہلے آگاہ کرنا ہوگا۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کا وفاق اور پنجاب میں سیاسی حریف کی حکومت ہے، وہ ایک منصوبے کا نمائندہ ہے اور مقدمات میں مفرور نہیں ہو سکتا۔ حکم نامے کی کاپیاں اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو ارسال کی جائیں۔ پروسیجر آرڈیننس کمیٹی میں موجودہ چیف جسٹس کی رائے کو اقلیت سے اکثریت میں بدلنے کے لیے لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آرڈیننس کمیٹی میں موجودہ چیف جسٹس کی رائے کو اقلیت سے اکثریت میں بدلنے کے لیے لایا گیا ہے۔ PTI رہنما کا کہنا تھا کہ مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ آنے میں جتنی تاخیر ہو رہی ہے، کنفیوژن اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز صدر مملکت آصف علی زرداری کے دستخط کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 2 کی ذیلی شق کے 1 کے مطابق
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी मुकदमात मुकर्रर करेगी। कमेटी चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद जज पर मुश्तमिल होगी। ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 में तरमीम भी शामिल है, जिसके मुताबिक समाज से कबल मुफाद आमा की वजूहात देनी होंगी। इसराइल और भारत की इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। सदर पाकिस्तान आलमी यौम अमन के मौका पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि आज दुनिया को मुख्तलिफ इलाकों में जोग्राफियाई सियासी कशीदगी और तनाज़ात का सामना है। तनाज़ात आलमी अमन को ख़तरा में डाल रहे हैं। हम सबको अक़वाम आलम के माबैन अमन, रवादारी और बकाए बाहमी के कल्चर को फ़रोग़ देना है। इनका कहना था कि इसराइल ने फ़लस्तीन में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है। इसराइल हज़ारों लोगों के गज़ा में कत्लेआम से फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है, जबकि मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में संगीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। मोदी हुकूमत भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को जुल्म और सितम का निशाना बना रही है। भारत मुसलमानों के बुनियादी हकूक़ सलब कर रहा है। सरकारी मुलाजिम की बेवा को मिलने वाली नौकरी दूसरी शादी पर ख़त्म नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने खातून ज़ोया इस्लाम की अपील पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस चौधरी इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीर किया। अपील कुनिंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सरकारी मुलाजिम शोहर की वफ़ात के बाद नायब कासिद की नौकरी 2020 में मिली। शोहर इस्लाम की बेवा होने की वजह से सरकारी नौकरी मिली और 2021 में दूसरी शादी की, जिसकी बुनियाद पर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। अदालती फैसले के मुताबिक मुलाजिम शोहर की बेवा को मिलने वाली नौकरी दूसरी शादी पर ख़त्म नहीं हो सकती। शोहर की वफात के बाद बेवा को दूसरी शादी पर सरकारी नौकरी से बरतरफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि बेवा शादी कर सकती है। हमारे मजहब में ये एक औरत का बुनियादी हक है। अदालती फैसले में मजीद कहा गया है कि बेवा को दूसरी शादी की बुनियाद पर नौकरी से निकालना शरई कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जिस कानून की बुनियाद पर बेवा को नौकरी से निकाला गया, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अदालत सिंगल बेंच का फैसला और बेवा की नौकरी से निकालने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देती है। अदालत बेवा ज़ोया इस्लाम की अपील को मंजूर करती है।